اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم پڑھ رہے تھے فصل فی حرص المعلم علی تعلیم طلابہ۔ معلم کا حریص ہونا اپنے طلباء کو تعلیم دینے کے لیے، اس کا شوق اور رغبت کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا۔ اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہ بات پسندیدہ ہے کہ معلم اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے حریص ہو اور اپنی دنیاوی فائدوں کو جو کہ ناگزیر نہیں ہیں، جن کے بغیر کام چل سکتا ہے، ان پر تعلیم کو ترجیح نہ دے بلکہ تعلیم کو ان پر ترجیح دے، یعنی اپنے جو اس کے دنیا کے معاملات ہیں ان کو سائڈ پہ کرے اور تعلیم پہ فوکس کرے، اور جس وقت وہ پڑھانے کے لیے بیٹھے تو اپنے دل کو ہر طرح کے مشغولیات سے فارغ کر کے بیٹھے، یکسو ہو کر بیٹھے۔ اور آخری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ وہ طلباء کو سمجھانے کے لیے حریص ہو، یعنی اس کی حرص ہونی چاہیے کہ میں طلباء کو زیادہ سے زیادہ سمجھا سکوں اور بات ان کو سمجھ آئے۔ آ کے پڑھا کے چلے جانا اور کلاس پوری کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جتنا زیادہ طلباء کو سمجھ آئے گی اتنا فائدہ ہوگا۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود ان کا فہم ہے۔ کیوں فہم مقصود ہے؟ فہم ہوگا تو عمل کریں گے، فہم ہوگا تو آگے کسی کو سمجھا پائیں گے۔ وَأَن يُؤْتِيَ كُلَّ إِنسَانٍ مِّنْهُ مَا يَلِيقُ بِهِ، اور ہر ایک کو وہ شے دے جس کے وہ لائق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اکٹھے کر لیے لوگ ہر طرح کے، ہر خاص و عام اکٹھا کر لیا، اور اب ان کو یا تو یہ کیا کہ بہت تیز پڑھا دیا، آدھے سے زیادہ لوگوں کو سمجھ کو نہیں آئی پڑھایا کیا، یا پھر یہ کیا کہ اتنا آرام سے پڑھا رہے ہیں کہ جو لائق اور ذہین لوگ تھے وہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو عام طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کلاس جس حد تک اسپیسیفائی ہو سکتی ہے وہ اسپیسیفائی کی جائے، یعنی ایک طرح کی صلاحیتوں کے لوگ اس میں جمع ہوں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی ویریشن ہوگی، 100% اس کو لاک کرنا بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن بہت بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ آدھے لوگ بالکل سادے سے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تھوڑی سی بھی علمی بات سمجھ نہیں آتی، اور آدھے لوگ بہت سا علم حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ سلو پڑھائیں گے تو جو علمی لوگ ہیں ان کو تنگی ہوگی، تیز پڑھائیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی جو کہ بالکل بیسک لیول والے ہیں۔ لہٰذا کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ جو کلاس ہو، یا تو اگر تذکیری کلاس ہے، تربیتی کلاس ہے، دعوتی کلاس ہے، وہ تو پھر ٹھیک ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ سب کے پلے پڑ جائے گا، لیکن یہاں بات تعلیم کی ہو رہی ہے۔ مثلا عربی گرامر کو لے لیجئے کہ عربی گرامر پڑھائی جا رہی ہے اور ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو الف با تا سا کا ہی زیادہ پتہ نہیں ہے کہ حروف تہجی کون سے ہوتے ہیں، اور ان کی بیسک جو ہے تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے اور وہ ایک لفظ ہی نہیں پڑھ پاتے۔ اب ان کو آپ گرامر پڑھا رہے ہیں، اور گرامر بھی پڑھا رہے ہیں بڑی تیز تیز۔ یا پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کی رعایت کرنے کے لیے آپ روزانہ ایک ایک قاعدہ گرامر کا بتا رہے ہیں، اور جو ایسے لوگ بھی آگے بیٹھے ہیں اس میں اور اچھی خاصی تعداد میں کلاس میں ہیں جو گرامر کی بنیادیں پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ اب آپ ان کو جس کے وہ لائق ہیں وہ نہیں پڑھا رہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ امام نووی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے وہ لائق ہیں، جس کے وہ قابل ہیں، جو اس کی صلاحیت ہے اس کے اکارڈنگلی پڑھائیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ یہ وقت بہت بڑی قیمتی شے ہے نا، اس کو ہم کیوں لائٹلی لیتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں سالوں سال آ رہے ہیں، کچھ ان کے پلے ہی نہیں پڑ رہا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بس خام خواہ مجالس منعقد کر دیں اور لوگ بس آ کے بیٹھے رہیں۔ ٹھیک ہے، ذکر کی مجلس ہے، تربیتی مجلس ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں۔ تو تعلیمی مجلس جو ہونی چاہیے وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہیں، ہاں غالب اکثریت کو آپ دیکھیں گے، اقلیت پھر آ کے بیٹھنا چاہتی ہے، ان کی مرضی۔ آپ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں ہم نے یہ کلاس فلاں قسم کے لوگوں کے لیے رکھی ہے، اب عام لوگ آنا چاہتے ہیں آ جائیں، وہ اس کے سیکنڈری مخاطب ہیں، ثانوی مخاطب ہیں۔ اگر ان کو بات نہ سمجھ آ رہی ہو یا اگر ان کو لگے ہم تیز چل رہے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ یہ پرائمریلی ان کے لیے رکھی نہیں گئی۔ تو یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن گڑ مڈ ہو جانا اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو جمگٹے لگا کے اور لوگوں کا وقت برباد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کئی سال لوگوں کو لگ جاتے ہیں اور ان کو کچھ بھی بالکل بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ استاد کی طرف سے آپ کہہ لیجیے ایک کمی ہوگی کہ وہ اپنے طالب علم کے وقت کو قیمتی نہ بنا سکے، ریلیونٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ استاد قابل ہوگا، جو چیز پڑھا رہا ہوگا وہ بھی بہت اہم ہوگی، لیکن چونکہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے، اس نے طلباء کی استعداد کو مد نظر نہیں رکھا، لہٰذا اس کا جو وقت ہے وہ مفید نہ ہو سکا۔ فلا یکثر علی من لا یحتمل الاکثار، جو زیادہ نہیں پڑھ سکتا اس پر زیادہ تھوپے نہ، وہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے اس کے اوپر کہ نہیں آج ہم نے 50 صفحے ہی پڑھنے ہیں، اور آج ہم نے 25 حدیثیں ہی پڑھنی ہیں، یا آج ہم نے گرامر کے 15 قواعد پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ ولا یکثر لمن یحتمل الزیادہ، اور کم نہ کرے اس کے لیے جو کہ زیادہ کا متحمل ہو سکتا ہے۔ جو زیادہ پڑھ سکتا ہے اس کو کم پہ قناعت نہ کروائے کہ نہیں تم بس یہ ایک صفحہ ہی پڑھو، تم زیادہ نہیں پڑھو گے۔ تو لہٰذا یہ ہونا چاہیے، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے
کہ اسی طرح سے کام کیا جائے کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کیا جا سکے. ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اور ایک وقت میں یہ ہم نے اس کی کوشش بھی کی. جب ہمارے یہاں 1 سالہ کورس ہوتا ہے قرآن کورس، بنیادی جو کورس ہے، تو ہم نے اس دفعہ کوشش بھی کی کہ اس کو ہم مختلف لیئرز میں تقسیم کریں. ینگسٹرز کے لیے الگ سے 1 سالہ کورس ہو جائے، بزرگ لوگوں کے لیے الگ سے 1 سالہ کورس ہو جائے، اور کاروباری لوگوں کے مشغولیات الگ طریقے کی ہوتی ہیں، ان کے لیے الگ طریقے سے 1 سالہ کورس ہو جائے، جاب والوں کے لیے الگ طریقے سے ہو جائے. اور پھر تعلیمی قابلیت کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے الگ سے ہے، اور جو دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے الگ سے کورس ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ یہ جو امام نووی رحمہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں نا، یہ بات پوری ہو جاتی ہے. ایک ریلیونٹ ہوگا. ہر بندہ جو زیادہ نہیں لے سکتا اس کو آپ تھوڑا پڑھا دیں، اور جو زیادہ پڑھ سکتا ہے اس کو آپ سلو نہ پڑھائیں کہ جی باقی کلاس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں مجبوری ہے وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں یہ ہو سکتا ہو، جہاں یہ وسائل ہوں، جہاں اتنے اساتذہ ہوں، جہاں اتنے طلباء بھی ہوں، وہاں پہ یہ کرنا مناسب ہوگا. وَيَأْخُذُهُمْ بِإِعَادَةِ مَحْفُوظَاتِهِمْ وَيُثْنِي عَلَىٰ مَنْ ظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ، اور ان کو جو ہے جو کچھ انہوں نے یاد کیا ہوا ہے اس کو ان کو دہرایا جائے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ چیز پکی ذہن میں بیٹھ جائے، اور جس اسٹوڈنٹ کے حوالے سے نظر آئے کہ اس کی پروگرس بہتر ہے، اس کی پرفارمنس بہتر ہے، تو اس کی کچھ تعریف کرے. یہ امام نووی کہہ رہے ہیں کہ طالب علم کی اس حد تک تعریف کرنا کیسے، ما لم یخش علیہ فتنۃ بإعجاب أو غیرہ، جس کے نتیجے میں کوئی عجب کا فتنہ ہی نہ پیدا ہو جائے، کسی اور طرح کا تکبر کا یا مقابلے کا فتنہ ہی نہ پیدا ہو جائے. اس حد تک تعریف کرنا. اور اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر یہ بڑا کرم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، اور یہ اللہ کا آپ اس پہ شکر ادا کریں، اور ماشاءاللہ آپ نے اچھی محنت کی اللہ کی توفیق سے، تاکہ اس بندے کو بھی پتہ ہو کہ اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. تو جب تک اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کسی طالب علم کی تعریف کرنے سے وہ عجوب میں اور تکبر میں اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ جائے گا، تو تعریف کرنا بہتر ہے، لیکن ہونی یہ کبھی کبھار چاہیے. روز آ کے ایک طالب علم کو جو ہے وہ ہواؤں میں اڑانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب غیر معمولی اس کا کارنامہ ہو تو موٹیویشن کے لیے، ثبات کے لیے، تسلی کے لیے، ایکنالجمنٹ کے لیے بندہ کہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھی محنت کی ہے، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے اوپر بڑا فضل کیا ہے. تو کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لہجہ، کوئی ایسا انداز جس سے اس کو تھوڑی سی تسلی ہو، رغبت اور بڑھے، اس کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں کہ استاد کا کام ہے کہ یہ وہ کرے. ومن قصر، اور جو کوتاہی کرے، تعنفہ تعنیفا لطیفا ما لم یخش تنفیرہ، تو اس کی تھوڑی سی سرزنش بھی کرے، اور ایسی سرزنش نہ کرے کہ جو اس کو بھگا دے. ٹھیک ہے، پہلے کے معاملے میں ایسی تعریف نہ کرے جو اس کی نیت ہی خراب ہو جائے، اور دوسرے کے معاملے میں ایسی سرزنش کرنا اور ایسی آپ کہہ لیجئے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا کہ تنبیہ کرنا کہ وہ کل سے آئی نہ کلاس میں. تو کچھ لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ طلباء کے ساتھ غیر معمولی سختی برتتے ہیں، اس حد تک کہ یعنی بندہ رو پڑے، یا آپ کہہ لیجئے کہ بندہ جو ہے نا اس کا دل کرے کہ میں دوبارہ آؤں ہی نہ یہاں پہ، یا اس کو لگے کہ میں کل آؤں گا تو سب لوگ دیکھ کے مجھے ہنسیں گے. اس حد تک لوگوں کے ساتھ سختی برتنا. اور بعض لوگ پھر اس کے اوپر نا ایک کور بھی ڈال لیتے ہیں. وہ کور کیا ڈالتے ہیں کہ یہ آپ کی آزمائش کے لیے تھا. تو بھئی اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے. تو آپ تربیت کر سکتے ہیں لوگوں کی، لیکن خام خواہ اپنے مزاج کے مسئلوں کو جو ہے وہ اس پر نہ لایا جائے کہ ہم لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ کوئی آزمائش نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو اس طرح کی سختی خام خواہ برتنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ اساتذہ ہوتے ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ کبھی آگے پیچھے بھی نہیں ہوتے، یا ان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ استاد نے کیا کہا ہے. تو کسی منزل پہ پہنچ کے، کسی مقام پہ پہنچ کے کچھ چیزیں کسی کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو کاپی کر لینا اور ہر بندہ شروع ہو جائے کہ نہیں دیکھیں نا فلاں نے بھی بڑا سخت ڈانٹا تھا، تو بھئی اس کا ایک مقام مرتبہ تھا نا، اور طلباء اس کی اس درجے کی عزت بھی کرتے تھے. تو لہٰذا یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ ایسی ڈانٹ، ایسی سرزنش، ایسی تنبیہ جو اس کو تنفیر نہ کر دے، جس سے وہ فرار ہی نہ ہو جائے، جس سے اس کلاس سے نکل کے چلا ہی نہ جائے، یا اس علمی سلسلے سے ہی دور نہ ہو جائے، تو اتنی سختی برتنا ٹھیک نہیں ہے. تو اعتدال یہی ہے کہ ذرا کبھی کچھ تھوڑا سا تعریف کر دی، کبھی تھوڑا سا ڈانٹ دیا کہ یہ کیا طریقہ ہے اور یہ کیا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، اور چاہیے کیسے کرنا چاہیے. اس کے بھی لیولز ہیں نا، جس طرح کی اس کی غلطی ہے اس لیول پہ ہی اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی سخت ڈانٹ کر دینا اور بڑا سخت جو ہے وہ جھڑک دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. وَلَا يَحْسُدُ أَحَدًا مِّنْهُمْ لِبَرَاءَةٍ تَظْهَرُ مِنْهُ. کتنی بڑی بات آ رہی ہے. امام نووی کہہ رہے ہیں کہ استاد شاگرد سے حسد نہ کرے اس کی
کوئی غیر معمولی صلاحیت دیکھ کر. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ جس شخص نے بھی پڑھایا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر معمولی اسٹوڈنٹس دیے ہوں گے، اس کو شاید اس کا آئیڈیا ہوا ہو کہ بعض اوقات ایک ایسا طالب علم ہوتا ہے کہ وہ بہت غیر معمولی لائق ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے. اور اب آپ کلاس میں گئے اور آپ نے بڑی جسے کہتے ہیں کہ اعتماد سے اور وثوق سے آپ نے کہا کہ یہ شے تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ ہوگی، اور اس نے ہاتھ کھڑا کہ سر میں جانتا ہوں. یہ آپ نے کہا یہ جواب جو دے گا نا اس کو تو میں 10,000 روپے انعام دوں گا. آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کسی کو آتا ہی نہیں ہوگا. اس نے کہا سر میں. آپ نے ایک بات کی تو اس نے کہا کہ سر یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے، یہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھی تھی. اور وہ یکسو ہو کے کہے کہ نا کہ سر شاید ضعیف ہو تو اور بات ہے گمان کے بارے میں، لیکن وہ یکسو ہو کے کہتے نہیں سر یہ حدیث ضعیف ہے. یا ایک آپ نے حدیث پڑھی ایک اور شاگرد نے کہا کہ سر یہ جو متن آپ نے پڑھا ہے، یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ تھوڑا سا آپ نے شاید یہ ایسے تو نہیں ہے، کہیں ایسے ہوگا نا. یہ الگ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ استاد، یہ اس وقت میں استاد کے اینڈ سے بات کروں نا، شاگرد کے اینڈ سے یہ نہیں ہے کہ وہ یہ رکھتے کرے. وہ جب ادھر جائیں گے تو ہم بات کریں گے کہ شاگرد کو کوئی چیز پتہ بھی ہے تو اس کو بتانے کا طریقہ کیا ہے. وہ یہ نہ کہے کہ استاد جی یہ آپ نے غلطی کر دی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ حدیث کیا ہے، صحیح حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہے کہ سر یہ مطلب میں نے بھی ایک حدیث سنی تھی تو یہ دو الگ الگ ورژنز ہیں کیا، مطلب اس کو ایک سوال بنا کر اور ایک استفسار بنا کر پیش کرے نا، اس کو چیلنج اور آگے سے جیسے کوئی مناظرہ ہو رہا ہے. یہ شاگرد کا رویہ نہیں ہے کہ ویسے کرے. بہرحال شاگرد کی معاملات ہم شاگرد کی جگہ پہ پڑھیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات طالب علم اتنے غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں یا اتنے محنتی ہوتے ہیں اور اتنا ان کا وسیع مطالعہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسے ان کے معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ استاد اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے یا اس کی نیت پہ شیطان نے حملہ کیا اس وقت اور وہ کنٹرول نہ کر سکا اس کو یا الرٹ نہ ہو سکا تو وہ حسد شروع کر دیتا ہے. وہ اس کو پھر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹے، وہ چاہتا ہے کہ یہ چپ ہی بیٹھا رہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسٹوڈنٹ بڑ بولا ہو اور وہ اپنی بڑی فخر جتائے اس کے اوپر کہ جی میں بڑا بول لیتا ہوں. بعض ہوتے ہیں ایسے ان کو آتا کو جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کو، لیکن ان کو لگتا ہے کہ جو ہم بہت زیادہ بول رہے ہیں نا تو ہمیں بہت کچھ آتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کا یہ کام نہیں بنتا. میں صرف اس وقت استاد کے اینڈ سے بات کر رہا ہوں کہ اساتذہ کو بعض اوقات ایسے اسٹوڈنٹس جو واقعتاً ذہین ہوتے ہیں، واقعتاً بہت محنتی ہوتے ہیں، واقعتاً بہت لائق فائق ہوتے ہیں، ان سے حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے تو نہیں نکل جائے گا کہیں، یا جس طرح سے یہ چل رہا ہے تو تھوڑے عرصے بعد چلے کہ یہ مجھ سے ہی بڑا کوئی استاد بن کے بیٹھا ہو. تو اگر یہ کسی کی سوچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ لوگوں کو سکھا نہیں رہا بلکہ وہ اپنی برتری چاہتا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سب بونے بنے رہیں، یہ سب میرے پیچھے لگے رہیں اور یہ سب میرے گرد طواف کرتے رہیں، میرے گرد چکر لگاتے رہیں. تو یہ کوئی نیت اچھی نیت نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ استاد کے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ کہے کہ میرے شاگردوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ دیے ہیں جو کل کو بڑی بڑی شخصیات بنیں گے اور یہ جا کے بڑے بڑے علمی کام کریں گے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. یہ نہیں کہ میرا نام مشہور ہوگا، میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور جتنا دین کا کام کریں گے وہ اجر میرے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. تو یہ تو ایک خواب ہونا چاہیے انسان کا جس کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کی توفیق دی ہو کہ ایسے ایسے شاگرد تیار کرے جو آ کے مستقبل کے امام بنے اور مستقبل کے وہ بڑے آپ کہہ لیجئے کہ قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ بنے. تو اس سے تو اجر میں اضافہ ہی ہوگا اور قیامت تک بندے کا ہو سکتا ہے وہ اجر جاری رہے اور انسان کی بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے. تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ کوئی شخص غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے شاگرد سے جو ہے وہ حسد کرنا شروع کر دے بجائے اعزاز اور خوشی اور مسرت کے. وَأَن يَسْتَكْثِرُوا وَلَا يَسْتَكْثِرُوا فِيهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَسَدَ لِلْأَجَانِبِ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ. تو پس وہ کثرت کی طلب نہ کرے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے شخص پر انعام کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شاگرد کو غیر معمولی صلاحیت دے دی ہے تو اس کو ایک قبول کرے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے. اور انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. مجھے کوئی اور صلاحیت ملی ہوئی ہے، اس کو کوئی اور صلاحیت ملی ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حسد ہے اپنے آس پاس کے لوگوں پر یا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یہ تو بڑا سخت حرام ہے. فَكَيْفَ لِلْمُتَعَلِّمِ، تو پھر متعلم کے ساتھ حسد کرنا، الذی ہوا بمنزلۃ الولد، جو اس کے بچوں کی جگہ پر ہے، اس کے بیٹے کی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ حسد کرنا کیسے ٹھیک ہے؟ کسی پر بھی حسد ٹھیک نہیں نا، کسی کے ساتھ بھی حسد کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو کجا یہ کہ جو آپ کا بچہ ہے، کوئی باپ ہوگا جس کو اپنے بیٹے سے حسد ہو، کتنا ہی بدبخت ہوا باپ ہوگا جس کو بیٹے سے حسد ہو کہ بیٹا میرا غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا کیوں ہے. باپ تو فخر محسوس کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے
کہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے اس کا یہ معاملہ ہے، دیکھیں میرے بچے کا یہ اعزاز ہے کہ اس جگہ تک پہنچا ہوا ہے، اور میرا بیٹا فلاں ہے. ہوتا ہے نا، لوگ تو خوشی سے بتاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فخر کرنا چاہیے، میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ باپ کو تو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کسی بڑے مقام پہ پہنچا ہے. لیکن وہ باپ جو جس کو یہ پریشانی شروع ہو جائے کہ بیٹا مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، تو وہ عجیب ہے. اسی طرح وہ استاد جس کو اپنا شاگرد جو اس کے بچے کی جگہ ہے اس کے ساتھ حسد ہونا شروع ہو جائے، کتنی بڑی بدبختی ہے. وَيَعُودُ مِنْ فَضِيلَتِهِ إِلَى مُعَلِّمِهِ فِي الْآخِرَةِ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ. اور یہ تو امید کرتا ہے کہ اس کو آخرت میں جو ہے ثواب ملے گا اس پڑھانے کے نتیجے میں، اور وفی الدنیا ثناء الجمیل، اور دنیا میں اس کی جو ہے وہ اچھی تعریف ہوتی ہے. تو یہ جو شخص وہ تیار کر رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ وہ تیار کر رہا ہے، اس کے ذریعے تو اس کو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. دنیا میں اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے جب وہ پڑھ کے تیار ہوگا اور کہیں جا کے کام کرے گا تو لوگ پوچھیں گے نا آپ کے اساتذہ کون ہیں، تو وہ ظاہر ہے بیچ میں نام لے گا کہ یہ میرے استاد ہیں. تو دنیا میں بھی اس کی تعریف ہے، اگرچہ یہ ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اس کا ایک آؤٹ کم تو ہے، اور آخرت میں تو برل ایک بہت بڑا اجر ہے اس کے نتیجے میں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ حرص المعلم علی تعلیم طلابہ. فصل فی الاعتناء بالطلاب وترتیب تقدیمہم. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طلباء ہیں ان کے حوالے سے فکر مند ہونا، ان کے حوالے سے کنسرن ہونا، اور ان کی ترتیب کیا ہو، یعنی پہلے کس کو پڑھایا جائے اور بعد میں کس کو پڑھایا جائے. یہاں یہ نقطہ سمجھیے کہ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کے لیے جس وقت میں کلاسز کی روٹین نہیں ہوتی تھی یا ٹائم ٹیبل نہیں ہوا کرتا تھا. اور یہ تو اب جدید دور کے فتنے پیدا ہو گئے نا کہ گھڑی آ گئی اور گھڑی سے سیکنڈز تک جو ہیں وہ فکس کر دیے گئے اور وہ سارا کچھ ہو گیا. انسان پہلے بڑا کھلا ڈلا تھا اور بڑے کام انسان نے کیے، اس وقت میں برکت بھی زیادہ تھی. یہ ایک الگ موضوع ہے، آپ کہیں گے کہ گھڑی کو میں فتنہ کیوں کہہ رہا ہوں. یہ چیزیں جو آئی ہیں، اور ہم تو اتنا مغربی دنیا کے اثر میں آ چکے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم جن چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں وہ نعمت نہیں، وہ فتنے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اگر اس حوالے سے آپ انٹرسٹڈ ہوں چیزیں جاننے کے حوالے سے، تو ایک الگ سے ہمارا کورس ہے جس میں کچھ تھوڑی بہت باتیں ہم اس طرح کی دیکھ لیتے ہیں. اس کا نام ہے رجوع الی القرآن کورس. تو وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ سٹارٹ ہوگا 29 اپریل سے. تو اس میں کچھ اس طرح کی ڈسکشنز ہم کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آج جو کچھ ہے یہ اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ سب کچھ ہے اس کے کیوں ایجاد کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں انسان کے ساتھ کیا معاملات کیے گئے. تو برل پہلے زمانے میں تھوڑا سا آسانی تھی، سہولت تھی. استاد صاحب بھی صبح اٹھ کے اپنی مجلس میں آ جاتے تھے، شاگرد آ کے بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ جی ہم 9 بجے پہنچ گئے تو استاد صاحب کیوں نہیں آئے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ایگزیکٹ گھڑی لگی ہو اور منٹس لگے ہوئے ہوں. بلکہ اگر آپ نے کچھ تھوڑا بہت احادیث کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھایا کرتے تھے، جماعت ہوا کرتی تھی مسجد نبوی میں، اس کے کوئی وقت اس طرح سے متعین تو نہیں تھا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جماعت ہوگی، بلکہ صحابہ آ کے جمع ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل آتے تھے اور جماعت شروع ہو جاتی تھی. کبھی آپ جلدی نکلے ہیں، کبھی کچھ تاخیر سے نکل آئے ہیں، تو کوئی منٹس میں ایگزیکٹ نہیں تھا. آج بھی جو حرم ہے اس میں یہ روٹین فالو کی جاتی ہے کہ اذان کے بعد فکس منٹس نہیں ہوتے کہ جی 5 منٹ بعد جماعت ہوگی یا 10 منٹ بعد جماعت ہوگی یا 15 منٹ بعد جماعت ہوگی، بلکہ جو امام ہے وہ جب آ جاتا ہے تو نماز شروع ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام چاہے 2 گھنٹے بعد آئے. ظاہر ہے یعنی ہر بات کو لکھنا اور قانوناً سیدھا کر دینا ضروری نہیں ہوتا نا. انسانی زندگی کو جتنا آپ لکھے پڑھے میں جکڑیں گے اتنے وہ تنگی پیدا ہو جائے گی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زبانی کلامی ہوتی ہیں اور وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی امام جو ہے وہ 8 منٹ 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ تک آ جائے گا، تو کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہے، سکون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور امام کس چیز کا ہوا جب آپ اس کو باندھ دیں ہر چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ جی امام صاحب یہ کیا، امام صاحب وہ کیا. تو امام صاحب نکل آئیں گے 8 منٹ بعد نکل آئیں گے، 10 منٹ بعد نکل آئیں گے، 12 منٹ بعد نکل آئیں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ 8 منٹ بعد نکلیں گے یا 38 منٹ بعد نکلیں گے کہ انسان بیٹھا ہوا ہو. اور انسان اتنا پریشان ہے کیوں کہ میں 2 منٹ لیٹ ہو رہا ہوں. کیا دنیا میں جا کے اتنے بڑے کارنامے کون سے کرنے ہیں جس کے لیے 2 منٹ بندے کو تنگ ہو رہے ہیں کہ نہیں 2 منٹ بھی دیر نہیں ہونی چاہیے. تو تھوڑا سا معاملات کشادہ ہونے چاہیے، تھوڑی سی سہولت کے معاملات ہونے چاہیے. اور بڑا اچھا وقت ہوا کرتا تھا پہلے کہ عصر کے بعد یہ ہوگا، مغرب کے بعد یہ ہوگا، عشاء کے بعد یہ ہوگا، فجر کے بعد یہ ہوگا، ظہر سے پہلے یہ ہو جائے گا، ظہر کے بعد یہ ہو جائے گا. تھوڑا کشادہ وقت ہوا کرتا تھا پہلے. اب جناب 5:35 پہ یہ، 2:03 پہ یہ، ٹھیک ہے. اب یہ گھڑیاں ہیں، اب اس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم کسی حد تک اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اب بن جائیں بالکل. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے طریقہ کیا ہوتا تھا کہ شاگرد آتے تھے، آ کے بیٹھیں،
اور ظاہر موبائل تو ہے نہیں کہ واٹس ایپ کر دیا گیا ہے کہ استاد صاحب آج بیمار ہیں اور ساروں کو پتہ چل گیا جناب کہ استاد صاحب بیمار ہیں تو کوئی آئے گا ہی نہیں، تو یا کوئی افواہ پھیل گئی تو لوگ نہیں آگے۔ ایک روٹین ہوتی تھی، لوگ گھر سے نکلتے تھے، چلے جاتے تھے دارالعلوم میں، مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب استاد اگر عام روٹین میں یہ ہوتا تھا کہ ایک مناسب وقت میں استاد صاحب آ گئے، کبھی استاد صاحب پہلے مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی وہ تھوڑے سے بعد میں آ گئے، لوگ آگے بیٹھ کے کچھ اپنا پڑھنا شروع کر دیا، ذکر شروع کر دیا، اور وقت جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس ابھی شروع ہونی ہے تو ذکر کر لیں اتنی دیر میں۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ یہ تنگی میں پڑ جائیں کہ کلاس 2-4 منٹ اوپر کیوں ہو گئی ہے، 10 منٹ اوپر کیوں ہو گئی ہے۔ اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے نا اچھا، تو اس وقت کو آپ ذکر میں اور کچھ دہرائی کر لیں، کوئی مطالعہ کر لیں، کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں، اس میں لگا دیں۔ تو اب چونکہ لوگ جمع ہو کر آتے تھے اس طرح سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب زیادہ لوگ آ گئے تو کیا کرنا ہے، کس کو پہلے پڑھانا ہے، کس کو بعد میں پڑھانا ہے۔ یہ جو ترتیب ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں ایک ترتیب کیا ہوگی، اس کی مینجمنٹ کیا ہوگی، اس کے اوپر یہ فصل ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ یقدموا فی تعلیمہم اذا ازدحموا الاول فالاول، جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ کن کو پڑھائے، جو پہلے آیا اس کو پہلے پڑھائے۔ یہ نہ ہو پھر کہ وہ کہ یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا چہیتا ہے، اس کو میں پہلے پڑھاؤں گا، تو جو پہلے آیا اس کو پہلے پڑھائے، جو بعد میں آیا اس کو بعد میں پڑھائے۔ اگر ایسے معاملہ ہے، پہلے تو یہ ہوگا کہ ایک ترتیب تو بنی ہوئی ہوگی کہ اچھا بھئی اس وقت یہ، اس وقت یہ، اس وقت یہ، موٹے موٹا ایک اسکیجول بنا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور ایک کہہ رہا ہے مجھے حدیث پڑھنی ہے، ایک کہہ رہا ہے مجھے تفسیر پڑھنی ہے، ایک کہہ رہا ہے مجھے فقہ پڑھنی ہے، تو کہے بسم اللہ، فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس، جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ جائے، یہ ختم ہو جائے گا پھر دوسرا بیٹھے گا، پھر ختم ہو جائے گا پھر تیسرا آ کے بیٹھ جائے گا اور وہ پڑھ لے گا۔ اسی طرح آج بھی ایک، میں ہر چیز کو فتنہ ہی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی تنگ ہو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں، ظاہر فتنہ ہی ہے یہ، کوئی فتنے سے کم نہیں ہے۔ آپ کہہ لیں ساشے پیک فتنہ کر لیا کریں، کہ جو میں اکثر باتیں کہہ رہا ہوتا ہوں وہ شاید ساشے پیک فتنہ ہے، لیکن بہرحال فتنہ ہی ہے۔ اس میں آپ کہہ لیجیے ایک نیگیٹو ایلیمنٹ تو ہے کہ انسان اتنا زیادہ وہ ہو چکا ہے کہ کسی جگہ آپ جائیں نا تو آپ کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جی مجھ سے ابھی بندہ ملے، ابھی مجھ سے ملے، اور اگر آپ کو 10-15 منٹ ویٹ کرنا پڑ جائے، اچھا میں چلتا ہوں پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ کیوں بھائی، کسی سے ملنے کے لیے، کسی سے، اور خاص طور پہ جب آپ کسی علمی شخص سے ملنے گئے ہیں، کسی بڑے آدمی سے ملنے گئے ہیں، بڑے سے مراد وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، ذمہ داری میں بڑا ہے، وہ اپنے اندر تحمل پیدا کرنا چاہیے کہ بندہ تھوڑا سا ویٹ کر لے، انتظار کر لے، اور انسان کے پاس اتنے چیزیں ہوں کرنے کی کہ اس وقت کو قیمتی بنا سکے۔ کچھ نہیں ہے، ذکر تو کر سکتے ہیں نا، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور کسی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور بھی کچھ نہیں کر سکتے، غور و فکر تو کر سکتے ہیں نا، اپنی زندگی پر، اپنے رویوں پر، اپنے تعلقات پر، اپنے ارادوں پر، اپنے فیصلوں پر، اپنی سوچ و بچار پر، اپنے اندیشوں پر، اپنی امیدوں پر، کتنی چیزوں پر فکر کر سکتے ہیں آپ۔ تو اگر کسی سے ملنے کے لیے کچھ آپ کو وقت ابھی انتظار کرنا ہے تو اتنی قیامت کیا آ گئی، نہیں بس جلدی ملیں، جلدی، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تو پہلے لوگ، تحمل ہوتا تھا لوگوں کے اندر، جاتے تھے، اچھا جی استاد صاحب بزی ہیں، ٹھیک ہے، پڑھا رہے ہیں کسی کو، چلے بیٹھ گئے، اپنا ذکر میں لگ گئے، اپنے معاملے میں لگ گئے، وقت ملا تو جا کے چلے گئے۔ اور اسی طرح یہ تحمل بھی ہونا چاہیے کہ کبھی آپ کسی علمی شخص سے ملنے گئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اب ایک علمی آدمی ہیں تو وہ بالکل فارغ تو نہیں ہوں گے، اگر تو وقت لے کر گئے ہیں تو ایک اور معاملہ، اور وقت لیے بغیر اگر گئے ہیں تو اس بات کو بھی امکان میں رکھیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے وقت نہ ہی مل سکے، وہ اتنے سارے معاملات میں الجھے ہوئے ہوں کہ وہ وقت دے ہی نہ سکیں، تو اس پہ نالاں ہو جانا، ناراض ہو جانا کہ جی یہ کیا، میں اتنی دور سے آیا تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، انہوں نے مجھے وقت ہی نہیں دیا۔ ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ علمی لوگوں کے، صاحب فضل لوگ جو ہیں، ان کا ایک رتبہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلق میں ایک عاجزی ہوتی ہے، وہ رکھنی چاہیے اپنے مزاج میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کیا کریں کہ جو پہلے آیا اس کو پہلے پڑھا دیں، اور جو بعد میں آیا اس کو بعد میں پڑھا دیں۔ فَإِن رَضِيَ الْأَوَّلُ، پس اگر جو پہلے آیا ہے وہ راضی ہو بھی تقدیمی غیرہی، کہ جو بعد میں آیا ہے اس کو آپ پہلے پڑھا دیں، قدامہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک صاحب آئے ہیں تیسری گلی سے اٹھ کر، آئے پہلے ہیں لیکن ساتھ والی 2-3 گلیاں چھوڑ کر آئے ہیں، ایک صاحب آئے ہیں 10 کلومیٹر کا واک کر کے، یا آج کے زمانے میں آپ کہیں گے کہ آپ آئے ہیں 2 گلیاں چھوڑ کر، اور ایک صاحب جو ہیں 20 کلومیٹر دور سے جو ہے وہ آئے ہیں سفر کر کے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مثلا آپ کو پتہ ہے کہ آپ سارا دن ریلیکس ہیں، فری ہیں، دوسرا بندہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت الجھا ہوا ہے بیچارہ، نوکری پہ بھی جانا ہے، اس نے بھی کرنا، وہ بھی کرنا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں پہلے اس کو پڑھا دیں، میں ایزی ہوں، کوئی نہیں، میں بعد میں پڑھ لوں گا، پھر استاد، یعنی استاد جو ہے یا تو شاگرد اپنا حق چھوڑ دے کہ میں پہلے آیا تھا، حق میرا بنتا تھا لیکن میں نہیں حق لیتا، اب اس کو پڑھا دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یا اگر غیر معمولی مسئلہ ہے کسی کا، استاد کو پتہ ہے ایمرجنسی ہے، تو پھر وہ ریکویسٹ کرے، یہاں اس کو ریکویسٹ ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ حق لینا نا کسی سے، حق آپ زبردستی نہیں لے سکتے، چاہے چھوٹا بندہ ہے یا بڑا ہے،
اس کا حق بنتا ہے، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پہلے پڑھائیں. آپ اسے ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی آپ، یہ ان صاحب کا یہ مسئلہ ہے، آپ اگر بعد میں پڑھ لیں، ان کو میں پہلے پڑھا دوں تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر وہ راضی ہوگا تو بسم اللہ، آپ اس کو پہلے پڑھا دیں، اور یہ جو پہلے آیا تھا اس کو بعد میں پڑھا دیں. وَيَنبَغِي أَن يُظْهِرَ لَهُمُ الْبِشْرَ وَطَلَاقَةَ الْوَجْهِ، اور اس کو چاہیے کہ وہ خوشی اور مسکراہٹ اور خندہ پیشانی اور تر و تازگی، ایک فریشنس جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ جو مجھ سے پڑھنے لوگ آئے ہیں تو میں ایک خوشی کے ساتھ، ایک اعزاز کے ساتھ، ایک تسلی کے ساتھ میں ان کو پڑھا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ سر پہ سوار ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے، نہ ہی آتے تو سکون سے میں بیٹھا ہوتا، اپنے کام کرتا، یہ پتہ نہیں کیوں سر پہ آگے چڑھ جاتے ہیں روز. یہ تو نہیں رویہ ہوگا نا استاد کا. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لگے کہ جناب استاد صاحب تنگ ہو رہے ہیں مجھے پڑھانے سے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ استاد صاحب جو ہیں ان کو ایک خوشی ہو، ایک ان کے اوپر خندہ پیشانی ہو ان کے چہرے پر. وَيَتَفَقَّدَ أَحْوَالَهُمْ، اور جو طالب علم نہ آئے، استاد کا کام بنتا ہے کہ یہ پوچھے، ہاں جی سلیم صاحب کدھر، ہاں یہ احمد کدھر ہے، ہاں جی ابو بکر کدھر ہے. تو یہ کیوں؟ اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کو پتہ ہے کون کون تھے آگے، جو میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ استاد کون ہوتا ہے، جس کو پتہ ہے شاگرد کون ہے. پڑھائے جا رہے ہیں، براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے، جیسے میں اس وقت لگا ہوا ہوں، پتہ ہی نہیں آگے کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا ہوا، کس کو سمجھ آ رہی ہے کس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کوئی آئیڈیل طریقہ تو نہیں پڑھانے کا. مجبوری میں آپ پڑھائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن آئیڈیل طریقہ تو نہیں. آئیڈیل طریقہ یہ کہ شاگرد سامنے بیٹھا ہو، بنفس نفیس استاد کی پورے وجود کو دیکھ رہا ہو، پورے وجود سے فیض حاصل کر رہا ہو. اور شاگرد کا معاملہ بھی ہونا چاہیے نا کہ وہ شاگرد استاد کے سامنے ہوگا تو استاد جانتا ہوگا یہ کون ہے، یہ کتنی قربانی سے بیٹھتا ہے، کتنی لگن سے آ کے بیٹھتا ہے، یہ کوئی نوٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ جب میں پوچھتا ہوں کوئی جواب ہی آگے سے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو ظاہر ہے جب یہ سب اس کے نوٹس میں ہوگا تو جب کوئی نہیں آئے گا تو وہ پوچھے گا، ہاں جی یہ صاحب کہاں ہیں، یہ صاحب کہاں ہیں، یہ کیوں نہیں آئے، یہ کیوں نہیں آئے. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت صاحب جو نہیں آئے نا، چھٹی جنہوں نے کی ہے، جب ان کو پتہ چلے گا جی استاد صاحب نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا، تو پھر بندہ چھٹی بھی سوچ سمجھ کے کرے گا نا کہ بھئی یہ کوئی وجہ ہو کہ ادھر ہو تو چھٹی کروں، ورنہ تو پیچھے نوٹ ہو رہا ہے کہ میں آیا ہوں یا نہیں آیا. وَيَسْأَلَ عَمَّن وَيَتَفَقَّدَ أَحْوَالَهُمْ کا معنی ہے کہ ان کے حالات معلوم کرے، جو اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں کہ ہاں جی خیریت ہے، ٹھیک ہے، بال بچے ٹھیک ہیں، اور جو ہے کوئی غم پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ کوئی ہے تو بتائیں. تو یہ نہیں تاکہ یعنی ایک ہے نا کہ آیا پڑھانا شروع کر دیا اور بس کلاس ختم کر کے نکل گئے. تو کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ معلوم کرے کہ حالات سب ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی کوئی مسئلہ. اور ظاہر ہے کسی کا کوئی ایشو ہے تو وہ ذکر کر دے کہ مجھے کوئی پریشانی ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہے. اور کیا کرے، وَيَسْأَلَ عَمَّنْ غَابَ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے غائب ہے، جو موجود نہیں ہے کلاس میں، اس کے بارے میں پوچھے کہ کدھر گیا ہے. تو دونوں باتیں، جو آئے ہیں ان کی معلومات لینا کہ بھئی یہ جو ہے حالات ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے نا، تسلی ہے، اطمینان ہے، کوئی پریشانی کوئی غم، یہ ان کے بارے میں معلومات کرے. اور ویسے بھی اوورال بھی کہ بھئی کلاس میں آپ آتے ہیں، کوئی مسئلہ کلاس میں آپ کو نظر آتا ہو، کوئی یہاں بیٹھے ہیں مسئلہ آپ کو آ رہا ہے کوئی، تو جیسے غیر معمولی تعلق ہونا چاہیے، غیر رسمی تعلق ہونا چاہیے. یہ ایک اکڑ کے آ کے جناب میں استاد ہوں اور میں جو ہے پڑھاؤں گا اور خبردار کہتے ہیں کہ یہاں پہ چڑی بھی پر نہیں مار سکتی، اور یہ اور وہ، یہ استاد کا تو یہ کام نہیں بنتا کہ وہ اس طریقے سے طلباء کو دبا کر رکھے یا جکڑ کے رکھے. بلکہ استاد کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اتنا نرم ہو، اتنا گھلا ملا ہوا ہو، اتنا لوگوں کے حوالے سے فکر مند ہو کہ لوگوں کا دل کرے کہ یار اس کے مجلس میں جا کے بیٹھیں ہم، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس جا کے بیٹھیں. یہ ایک اعزاز کی بات لوگوں کو لگے، خوشی کی بات لگے کہ ہم جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا وقت گزرا ہے اور ان سے ہم نے کچھ فیض حاصل کیا ہے. تو برحال یہ کچھ باتیں امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں تک ذکر کی ہیں، اور ظاہر ہے یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے یہ پڑھتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب کو ہم مکمل کریں گے. اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ بہت زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہو رہا تو ہمیں چلتے رہیں ساتھ ساتھ، اور استقامت کے ساتھ انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہم پوری کر لیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.